اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو میوٹ کر دیتی ہوں فی الحال، جب کویسچن آنسر ہوں گے تو آپ کھول لیجئے گا پھر۔ تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے آیا نمبر 144 تک پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور اب ہم آیا نمبر 145 سٹارٹ کریں گے سورہ الانعام کی۔ لیکن بیفور وی سٹارٹ 145 ہم ناہید لکھانی کے ہسبینڈ سلیم بھائی کے لیے، جو سیٹرڈے کو ہو پاسڈ اوے، ان کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان کا تقاضا اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے، اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لے اور اس کے دفن سے فراغت حاصل نہ کر لے، اس کے ہمراہ رہتا ہے، تو وہ 2 قیرات یاد رکھیں ثواب لے کر لوٹتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیرات کس چیز کے برابر ہے؟ احد کے پہاڑی کے برابر ہے۔ اور جو شخص یعنی جو دفن کر کے آتا ہے، اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ لے پھر تدفین سے پہلے لوٹ آئے، اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں، جس کو جو دفنا کے آتا ہے اس کو 2 قیرات کا ثواب، اور جو جنازہ پڑھ کے آتا ہے اس کو 1 قیرات یعنی احد کی پہاڑی کے آدھا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب ہمارے پاس افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں، الحمدللہ یہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیلیفورنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں جائیں تو بہت ساری مسجدوں میں دیر از نو ارینجمنٹ کہ عورتیں جائیں اور نماز جنازہ ادا کر لیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے پشاور میں بھی کوئی جگہوں پہ ہے، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور لاہور کہیں کہیں پر ہیں، لیکن بہت کم مساجد ہیں جن میں عورتوں کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بڑھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی جاتی تھیں پڑھنے کے لیے۔ ایک اور سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے، جب عمرہ کرنے جاؤ، جب آپ حرم میں ہو، آپ مکے میں ہو، یا آپ مسجد مدینہ منورہ میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، تو وہاں پر جیسے ہی وہ شروع کرتے ہیں صلاۃ الجنازہ، ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری بہت ساری 90% پاکستانی بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ، بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ تھی حرام 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 کہہ رہی، عورتوں کو نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، حرام ہے، یہ انہوں نے اپنے آپ سے بنا لیا۔ اور اتنے سال جب میں عمرہ کرتی رہی ہوں، آئی تھنک میرا فرسٹ عمرہ تھا 1975 میں، تب سے لے کے آئی تھنک میں نے کتنے سال تک میں نے بھی نماز جنازہ وہاں نہیں پڑھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا پاکستانی، ایک مجھے یہ لیسن ملا تھا کہ نہیں، عورتیں نہیں پڑھتی ہیں، بیکاز وی نیور ڈیڈ اٹ۔ جب میں نے شریعہ پڑھ لیا، مجھے سمجھ میں آ گئی، اور مجھے پتا بلکہ بینکاک میں ہی پتا چل گیا تھا، کیونکہ وہاں عورتیں پڑھتی تھیں، وہاں کے مسلمان پڑھتے تھے۔ تو الحمدللہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور مکے میں اور مدینے میں تو آپ دیکھیں، ہر نماز کے بعد ایک نہ ایک جنازہ ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد صرف ایک نہیں ہوتا ہے، لائک دیر آر ملٹیپل جنازہ۔ جب آپ کبھی دیکھیں، آپ کبھی گزر رہے ہو تو وہاں پر آپ کو اتنے سارے نظر آئیں گے جنازے پڑے ہوئے۔ تو اتنے سارے جنازوں کو جب ہم مس کر لیتے ہیں تو ہم کتنا ریوارڈ مس کرتے ہیں۔ جب آخرت میں ہم جائیں گے اور ہمیں نیکیوں کی کمی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ جنازے کم از کم اٹینڈ کریں، نماز پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ دفن کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ پہلے تو کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز نے کلیئرلی بتا دیا کہ وی ور فاربڈن ٹو گو ود دا جنازہ۔ اب جو ہیں اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو چل کے جانا ہوتا تھا، اور وہ پیچھے عورتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، تو اب تو یہ ہے کہ بسوں میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پھر بھی وہاں سارے مرد ہوتے ہیں، مرد جنازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ I still don't go۔ لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو میں اس کو روکتی بھی نہیں، میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ میں یہ اوپینین کو فالو کرتی ہوں کہ میں جنازے پہ نہیں جاتی ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ پرسوں ناہید جو ہے وہ بھی نہیں گئی، تو مجھے دل کو بہت اطمینان ہوا کہ ناہید از ٹرائنگ ٹو فالو دا سنہ، کیونکہ جب سنت میں نہیں ہے کہ جانے کے لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں گئیں تو ہم ان سے کوئی بڑھ کے تو نہیں ہے۔ تو چلیے پہلے ناہید کے ہسبینڈ کے لیے، سلیم بھائی کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ذہن میں سب سلیم بھائی کو لا کے رکھیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وکرم نزلہ، مجھے بھی یہ نہیں آتی ہے زبانی، ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد
ونف، یہ اتنا باریک باریک لکھا ہے اس کو، حالانکہ میں نے بڑا بھی کیا ہے. ونق، میں میرے خیال اپنے سینے سے پڑھ لیتی ہوں، بہت مشکل پڑھ رہا ہے. اچھا، I'm so sorry. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله بالماء والثلج والبرد ونفر کیا ہے نقه من الخطايا، نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اچھا، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں اس کا ترجمہ دیکھ لینا ہے، کہ اس سے ہمیں نہیں آتا تو ہم خود سے غلط نہ پڑھیں، جس طرح کہ میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں غلطیاں کر رہی تھی. تو اے اللہ مغفرت کر دے کس کی؟ جن کی وفات ہوئی ہے. ورحم ہو، یعنی ہو کا مطلب ان پر. آپ کو پتہ ہے سب کو کہ مرد ہے اس لیے ہو کہیں گے، اگر عورت ہوگی تو اس کے لیے ہم ہاں کہیں گے. تو سب دعا کر لیں ان کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کے اوپر اپنی مرسی کر دے، رحم کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو پارڈن کر دے، اور ان کی ایک آنریبل ریسیپشن وہاں پر کر دے. جب وہاں پر داخل ہوں گے تو ان کی انٹری میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صاف پانی سے ان کو کلینس کر دیں، اور برف سے اور آئس سے اور پیوریفائی کر دیں ان کے تمام گناہوں کو. اور جہاں پر ان کو ایسے کپڑوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے کہ جس طرح وائٹ روب جو کہ پیوریفائڈ آف فلتھ ہو، یعنی اس میں کوئی نجاست نہ ہو، اور ایکسچینج کرے ان کے اس گھر کو اس بیٹر ہوم سے، اور ان کی اس فیملی کو فار اے بیٹر فیملی. کیونکہ فیملی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیملی ختم ہو گئی. بعض لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ یہ فیملی ختم ہو گئی. یہ فیملی رہتی ہے، لیکن جب جنت میں جاتے ہیں، جب آخرت میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جنت کے لوگ بھی فیملی بن جاتے ہیں، جس طرح میں اور آپ فیملی ہیں. اور ان کے اسپاؤس کو فار اے بیٹر اسپاؤس، کیونکہ اینڈ ایڈمٹ ہم انٹو دا گارڈن، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو گارڈن جنات میں ڈالیں، اور ان کو عذاب قبر سے بھی نجات دلیں، اور دوزخ کے عذاب قبر اور عذاب جہنم دونوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ناہید کو اور سلیم بھائی کی فیملی کو بھی اور ناہید کی فیملی کو بھی، دونوں فیملیز کو اللہ تعالیٰ پیشنس دے، صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے، کریج دے، تاکہ یہ جو irreparable لاس ہے، جو irreplaceable لاس ہے، اس کو وہ بیئر کر سکیں. ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے کہا تھا آج کا ذرا سبق لمبا ہوگا. ایک اور بات ضروری ہے اس میں، ایک سیکنڈ میں اس کو ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ لگا دوں، کہ مجھے ایک کلیریفیکیشن کرنی تھی. کہ جب میں نے، آپ کو یاد ہے آج ہم آیا نمبر 145 کرنے لگے ہیں، جب ہم آیا نمبر 137 کر رہے تھے، یعنی پچھلے لیسن میں، اس سے پچھلے لیسن میں، تو آیا نمبر 137 میں نے ذکر کیا تھا اباؤٹ دا جاہلیہ پریکٹسز، اور میں نے اس میں مینشن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر کا، ان کے دادا کا، عبد المطلب کا. تو تھینک یو، جزاک اللہ خیر سسٹر نگار رنگون والا، جنہوں نے میرے مینشن، جب انہوں نے میرا سبق سنا تو پھر انہوں نے مجھے یہ مینشن کیا کہ میں نے یہاں پر آ کے روک دیا تھا. میں نے یہ کیا تھا کہ میرے الفاظ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ اٹ از ویل نون، سب کو معلوم ہے کہ عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے پلیج کیا تھا، انہوں نے واو کیا تھا کہ اگر اللہ ان کو 10 اولاد دیں گے تو وہ اس میں سے ایک کو سیکریفائس کر دیں گے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئی. تو یہ میری مسٹیک ہے کہ میں وہاں رک گئی، تو کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک اولاد کو قتل کر دیا یا اپنی ایک اولاد کو سیکریفائس کر دیا. تو میں پوری سٹوری کو نیریٹ کرتی ہوں، جو کہ حاکم المستدرک میں ہے. حاکم المستدرک ہے تو وہ اس میں یہ نیریٹ کرتے ہیں، کون بتا رہے ہیں کہ وی اٹینڈڈ اے گیدرنگ، ہم نے ایک گیدرنگ اٹینڈ کی جس میں معاویہ ابن ابی سفیان تھے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کرنے لگے کہ ویدر جو سیکریفیشل 2 لوگ تھے وہ کون کون تھے، ایک اسماعیل یا اسحاق. وہ یہ کر رہے تھے اسماعیل یا اسحاق، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اب آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن کچھ لوگ بحث کرتے کہ نہیں اسحاق علیہ السلام تھے. تو کون تھا جو سیکریفیشل تھا، ان دونوں میں سے کون تھا؟ تو کسی نے کہا اسماعیل، اس وقت بھی یہ بحث تھی، کسی نے کہا اسماعیل، کسی نے کہا اسحاق. تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں یو ہیو فالن انٹو دا ہینڈز آف اے نالجبل، ایک علم والے انسان کے پاس آپ لوگ آئے ہیں. کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک بدو آیا، بیڈوین آیا، اور اس نے آ کے کہا او میسنجر آف اللہ، میں اپنے پیچھے ایک
خشک لینڈ چھوڑ کے آیا ہوں، ڈرائی لینڈ چھوڑ کے آیا ہوں، ڈرائی واٹر چھوڑ کے آیا ہوں، اور میری ویلتھ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہے، اور میری فیملی جو ہے وہ ہارڈ شپ میں ہے، مطلب میں اتنے برے حالات سے آیا ہوں، تو پلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلیس کریں کہ اللہ نے جو آپ پہ بیسٹو کیا ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا او سن آف دا ٹو سیکریفیشل ونس، جب یہ کہا کہ اے وہ جو ایک سیکریفائز ہوئے تھے ان کی اولاد، ان کے بیٹے ہیں آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مسکرائے اور انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے کریکٹ نہیں کیا جو اس بندے نے کہا تھا، جو اس بیڈوین نے کہا تھا. تو صحابیوں نے پوچھا جو نیریٹ کر رہے ہیں، او کمانڈر آف بلیورز، کہ آپ میں سے کون ہے جو 2 سیکریفیشل ونس تھے؟ ان کے خیال میں تو ایک ہی تھا نا. تو انہوں نے رپلائی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا کہ جب عبد المطلب نے آرڈر کیا کہ یہ زمزم ویل کو اب ڈگ کریں، آپ کو پتہ ہے زمزم کب سے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا. آپ کو یاد ہے نا جب اسماعیل علیہ السلام کے فٹ کے پاس سے جب وہ رو رہے تھے اور بی بی ہاجرہ جب صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھیں تو اس وقت وہ پانی نکلا تھا. لیکن اب اس کو کیا ہوا کہ عبد المطلب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ اس کو ڈگ کر رہے تھے، اس ویل کو ٹھیک کر رہے تھے، بڑا کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو اس وقت ایک چشمے کی طرح نکلا تھا. تو انہوں نے عبد المطلب نے واو کیا تھا، پلیج کیا تھا کہ اگر اللہ ان کا کام آسان کر دے گا تو اپنے ایک بیٹے کو ایک تھا آسان کر دے گا، اور ایک تھا کہ اگر 10 بیٹے ہوں گے، 2 ڈفرنٹ وہ ہیں، تو اس میں سے وہ اپنے ایک بیٹے کو سیکریفائس کریں گے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کا کام آسان ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہی گیدرڈ ہز سنس، اور انہوں نے اس میں لاٹس نکالے، وہ نہیں نام نکالے، سب کے نام ڈال کے نام نکالے. اور اس میں کسی نیریشن میں لکھا ہے کہ پہلی دفعہ نکالا تو بھی عبداللہ کا نکلا، دوسری دفعہ نکالا پھر بھی عبداللہ، جو بھی ہوا بس دا لاٹ کا جو ریزلٹ تھا وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی عبداللہ کے اوپر نکلا، عبداللہ ابن عبد المطلب کے اوپر نکلا. تو جب وہ اپنے بیٹے کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت ان کے میٹرنل انکل تھے جو بنو مخزوم سے تھے، انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا اللہ کو سیٹسفائی کرو، پلیز اپیز یور رب، اور اپنے بچے کا فدیہ دے دو، رینسم دے دو، اپنے بیٹے عبداللہ کو قتل نہیں کرو، اس کو سیکریفائس نہیں کرو. تو انہوں نے 100 کیملز، اب یہ بھی اگر آپ نیریشنز پڑھیں گے تو بہت ساری نیریشنز ہیں کہ اس زمانے میں 10 کیمل ہوتا تھا، انہوں نے 10 کے بدلے 20 کیا، 30 کیا، کرتے کرتے 100 کیملز جو بھی تھا. وی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز، ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے 100، یہ بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے 100 کیملز کا سیکریفائس دیا. اور یہ اس کے بعد تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اینڈ کرتے ہیں حدیث کو مستدرک میں، الحاکم یہ کہتے ہیں سو عبداللہ از دا سیکریفیشل ون اینڈ اسماعیل از دا سیکنڈ، یعنی یہ 2 ہیں جو کہ سیکریفائس ہو چکے تھے. اور جو المستدرک ہے الحاکم کی، اس میں وہ احادیث ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ برابر ہیں ان کنڈیشنز کے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں. تو یہ بہت اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ اگر آپ کو عربک چاہیے میں آپ کو عربک بھی بھیج دوں گی، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. تو آتے اب چلتے ہیں آیت نمبر 145 پر. 145 سٹارٹ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. قل، اللہ تعالیٰ کمانڈ کرے، قل کیا چیز ہے؟ فعل الامر ہے. قل، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لا اجدو، کہ not I find، کہ میں نہیں پاتا ہوں، میں نہیں ڈھونڈتا ہوں، فی ما اوحیا، in what has been revealed. اوحیا مجھول ہے، which has been revealed الیہ to me، محرمن یعنی forbidden، جو حرام کیا گیا ہے، علی طاعم upon the eater، طاعم یعنی کھانے والا، یطعمہ who eats it. Again I repeat the whole thing continuous. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not I find in what has been revealed to me forbidden upon an eater who eats it. تو فائنڈ کا کیا مطلب تھا؟ اجدو. اجدو کے کیا گردانے ہیں؟ وجدہ، یجدو، وجدانن. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ واو جیم دال. دوسرا لفظ کیا آیا تھا؟ وحی کا آیا تھا، ما اوحیا.
اور ما اوہیا کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فعل ماضی مبنی مجہول ہے، تو اوہیا کے روٹ لیٹرز وہی والے ہیں، واو ہا یا، اور اس کا کیا ہے، یہ فارم 4 ہے، اوہا یوحی ای ہا ان، اوہا یوحی ای ہا ان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کون سا، حرما، حرما کا مطلب یہ آپ کو پتہ، حرما یحرم تحریما بار بار ہم پڑھتے ہیں، فارم 2 ہے۔ طعام کیا چیز ہے، طعام لفظ سے نکلا ہے طعام، طعام ہم سب کو معلوم ہے فوڈ، کھانا پینا ہم سب جانتے، طعام کا مطلب یہ ہے کہ فوڈ، اور طعام کا مطلب ہے فوڈ، اور سوری طعام کا مطلب ہے فوڈ، اور طعام کا مطلب ہے کھانے والا، جیسے فاعل، تو طعام جو ہے وہ بھی فاعل ہے، کھانے والا، the one who eats۔ تو اس کا اگر آپ گردان کریں گے تو طعما یا طعمو طعمن۔ تو اب اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس میں جو مجھے وحی کی گئی ہے، جو کہ وحی کیا گیا ہے میری طرف، الیہ میری طرف، حرام یعنی فوربڈن، کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو، یعنی کیا چیز مجھے نہیں وحی کی گئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں کی گئی تو پھر ہم نے کہاں سے یہ نکالا؟ پھر آگے ایکسیپشنز آ رہے ہیں، ایکسیپٹ الا ان یکونا میتتن، ایکسیپٹ دیٹ از ڈیڈ، میتا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، میتا مطلب ڈیڈ، او دمن مسفوحن، دم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب بلڈ، مسفوحن کا مطلب ہے گشنگ، جو زور سے آ رہا ہو، جو کہ کہتے ہیں بلڈ گشنگ آؤٹ، ہاں، تو وہ مسفوحن کا مطلب ہے۔ تو الا ان یکونا میتن یعنی ایکسیپٹ کوئی مردار ہو یا خون ہو جو کہ گشنگ فورتھ ہو، او لحم خنزیر، یہ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ سور کا گوشت یا the meat the flesh of the swine، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو بہتا ہوا، اور یا خنزیر کا گوشت ہو، ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں یاد کہ مجھے اور کوئی چیز کھانے کے معاملے میں وہی کیا گیا ہو۔ فَإِنَّهُ رِجِسٌ then indeed it is filth، یعنی رجس کا مطلب ہے filth، یعنی کہ ناپاک ہے، غلیظ ہے، فسق ہے، اور فسقن، اور فسق کا کیا مطلب ہے کہ مطلب یہ ڈس اوبیڈینس ہے، گریو ڈس اوبیڈینس، یعنی کہ جو فاسق ہے وہ فسق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا ہے کہ وہ سب ناپاک چیزیں ہیں، ناپاک ہیں یا فسق ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہلا لغیر اللہ بھی، یعنی کہ اہلا یحل احلال، کیا چیز ہے، حلال، ہا لام لا روٹ لیٹرز ہیں، فارم کیا ہے، 4 ہے اس کا، تو یہ بھی کیا ہے، ماضی مبنی مجہول، یعنی اہلا یعنی کسی کے نام پر پکارا گیا ہو، اہلا یعنی کسی کے نام پہ پکارا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگین I repeat then indeed it is filth or grave disobedience dedicated to other than Allah۔ جب ہم کہتے ہیں اہلا لغیر اللہ بھی، dedicated to other than Allah with it، اردو میں آپ کہیں گے وہ ناپاک ہے، فسق ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ناپاک بھی ہے، فسق بھی ہے، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بہت کلیئرلی، لیکن جو کوئی but whoever is compelled، اضطر یضطر اضطرار، فارم کیا ہے، فرام 8، اضطر یضطر اضطرار، اور روٹ لیٹرز کیا ہیں، ضاد را را، لیکن جو بھی کمپیل ہو جائے، جو مجبور ہو جائے، بٹ آگے کیا، غیر باغ ولا عاد، not driven by desire، اس کو کوئی ڈیزائر نہ ہو، پلیجر نہ ہو، اینڈ ولا عاد، اور وہ ٹرانسگریس نہیں کر رہا ہو، یعنی وہ حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہو، اردو میں کہیں گے اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکلے، نہ اس کے کھانے میں اس کو پلیجر آئے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ then indeed ربکا your رب is غفور الرحیم is oft forgiving always merciful۔ آپ نے غفور بھی پڑھا ہوا ہے اور رحیم بھی پڑھا ہے، دونوں ناموں کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر میں آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ میرے پاس کوئی یہ ریویل نہیں ہوا ہے، میرے پاس کوئی ایسی وحی نہیں آئی ہے کہ وہ ایک کھانے والے کو کسی چیز سے روکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشن ہے، کمانڈمنٹ ہے، اور کیوں یہ کمانڈمنٹ ہے، ٹو میک اٹ کلیئر، واضح کر دیں
کہ انہوں نے اپنی وحی میں یہ اللہ کے بک میں یہ کچھ نہیں پایا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو کہ اس وقت کے مشرکین کہہ رہے ہیں، جو اس وقت کے منافقین کہہ رہے ہیں، جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو حرام خود کے لیے قرار دیا تھا، تو یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر ایکسیپشن بھی بتا دی۔ ایکسیپشن میں آپ سب کو مت ہے، میتا وہ اینیمل ہے جس کو، اچھا میتا وہ ہے جو یا تو ڈیڈ ہو گیا اور نیچرل ڈیتھ سے مر گیا، یا ایکسیڈنٹ سے مر گیا، نیچرل بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ سے، اور یا جس کو پراپرلی سلاٹر نہیں کیا گیا، تینوں چیزیں اس میں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ تینوں چیزیں، مطلب کہ آپ نے اس کو اسلامک طریقے سے سلاٹر نہیں کیا۔ دم میں نے بتا دیا، بلڈ ہے مثلاً جو گش کر کے نکلتا ہے، فلوئنگ ہوتا ہے، پورنگ ہوتا ہے، سپلنگ ہوتا ہے، اور سپلڈ بلڈ جو ہے نا وہ حرام ہے، یعنی کہ جو بلڈ سپل ہو کے باہر ہے اس کو کنزیوم کرنا حرام ہے۔ یہ وہ بلڈ ہے جو کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں اور اس وقت اس میں سے ابھی تک وہ پوری طرح، آپ نے دیکھا قربانی کے وقت دیکھا ہوگا کہ جس وقت ابھی وہ پھر بھی سانس لے رہا ہوتا ہے اور خون نکلا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کی گردن سے خون نکلا چلا جا رہا ہوتا ہے جانور کے خون سے، تو اسٹل الائیو ہوتا ہے، اس کو بالکل کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی جسٹ آفٹر اٹ ہیز بین سلاٹرڈ اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ مطلب وہ تھروٹ سے جو نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اسلامک اسکالرس اگری کرتے ہیں کہ جو ریزیڈول بلڈ ہے، جو کنجیل ہو چکا ہے، جو کلوٹ ہو چکا ہے، جو کہ میٹ پہ رہ جاتا ہے آفٹر دا سلاٹرنگ، آفٹر دا کلیننگ، وہ الاؤڈ ہے۔ یہ بلڈ وہ ہے جو کہ فلیش کے اندر ہے، چمڑے کے اندر ہے، اور جب آپ اس کو کوک کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو دھوتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، اور اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ذہن میں کہ بلڈ حرام ہے۔ وہ بلڈ حرام نہیں ہے، وہ بلڈ الاؤڈ ہے جو کہ آپ کے کوکنگ میں نکلا ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو پروفس دینے کے لیے کچھ اسکالرلی اوپینینز بتانا چاہ رہی ہوں۔ ابو اسحاق السلبی جو ہیں وہ ایکسپرٹ تھے تفسیر میں، انہوں نے بتایا کہ جو بلڈ کا جو ریزیڈیو ہے وہ ایکسکیوزڈ ہے، کیونکہ اٹ از ڈیفیکلٹ، ہارڈ شپ ہوتا ہے کہ اس کو کمپلیٹلی نکالو۔ اس کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، چاقو چھری اندر گھسا کے بلڈ کو نکالنا ہوگا، چمچ سے نکالنا ہوگا، یا دھونا ہوگا۔ امام احمد کہتے ہیں اور دوسرے بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ بلڈ جو کہ گوشت کے ساتھ سٹک ہو جائے، مطلب وہ جڑا ہوا ہو، اٹ از ایکسکیوزڈ، ایون اگر وہ نظر آ رہا ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ کہتی ہیں کہ بلڈ کا جو ریزیڈیو ہے وہ جب میٹ کے اوپر آتا ہے تو اٹ از ان دا کیٹیگری آف امپیورٹیز دیٹ آر فارگیون، مطلب بلڈ امپیور ہوتا ہے لیکن اٹ از فارگیون۔ تو قتادہ رحمہ اللہ کامنٹ کرتے ہیں کہ جو پورڈ بلڈ ہوتا ہے وہ پروہیبٹڈ ہے، لیکن اگر میٹ کے اوپر تھوڑا سا بلڈ رہ جاتا ہے جو بھی، تو وہ الاؤڈ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے لوگوں نے پوچھا کہ اس کے ریزنز کیا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یعنی کہ یہ چیزیں کیا، یہ فلتی ہیں، یہ ریپلسو ہے شریعہ کے لیے بھی اور ہمارے انٹلیکٹ کے لیے بھی۔ خون، آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ ایسے ہیں جو خون پیتے ہیں، جو خون کھاتے ہیں۔ میں تو تھائی لینڈ میں رہ چکی ہوں، مجھے پتا ہے کس طرح وہ لوگ خون کی ڈیزرٹس بھی بناتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اگر ساؤنڈ مائنڈ ہے ہمارا تو ہم کبھی بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے۔ یہ سپلڈ بلڈ یا ڈیڈ یا ڈیکیئنگ اینیمل، یہ نیچرلی ہماری فطرت میں ہے کہ یہ ریپلسو ہے، ہمیں کراہیت آتی ہے اور ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور فسق کا کیا مطلب ہے کہ آپ گریو ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں، اٹ از اے سنفل آفرنگ، یعنی کہ ایک اینیمل کو آپ سلاٹر کر رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ اس کی وہ چیزیں کھا رہے ہیں کہ اور پھر آگے لکھا فسقن، ہاں، اور پھر اوہلا لغیر اللہ، یہ بھی ہے نا، اور فسقن اوہلا لغیر اللہ، یعنی وہ فسق ہے، یعنی کہ ایک بہت سنفل آفرنگ ہے جو کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر رہے ہیں، کسی اور کو سیکریفائس کر رہے ہیں۔ آپ کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ آپ کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ آپ کا سب کفالت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جا کے کسی اور کے نام پہ کوئی چیز ذبح کر لیتے ہیں۔ تو وہ اینیملز جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہوا یا کسی کا بھی نام نہیں لیا ہو، بس ویسے ہی انہوں نے ذبح کر دیا، تو وہ آفرنگ جو ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایکسیپشن بھی دیتے ہیں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یعنی کہ if a person he finds him in a position کہ اس کو کچھ کھانا ضروری ہے اس کی سروائیول کے لیے۔ اب آپ کی اضطراب کی حالت ہے، آپ کہیں جنگل میں، آپ صحرا میں ہیں، آپ کہیں پہاڑ پہ ہیں، آپ کہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو کھانا مل ہی نہیں رہا ہے، لیکن وہاں صرف بلڈ ہے یا صرف پورک ہے یا صرف میتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا کوئی سنفل آفرنگ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا، کیا آپ کھا سکتے ہیں؟
یعنی آپ اپنے آپ کو مار دیں گے. سب سے پہلی جو آبجیکٹیو آف شریعہ ہے کہ لائف کو، سب سے پہلی تو دین کو سیو کرنا ہے، سیکنڈ جو ہے لائف کو سیو کرنا ہے. تو آپ نے لائف کو سیو کرنا ہے، لیکن اس میں جب آپ وہ کھائیں گے تو آپ کے پاس کچھ کنڈیشنز ہونے چاہیے. نمبر 1 کنڈیشن کہ آپ کو ریبیلین کا ڈیزائر نہ ہو. آپ کو یہ نہیں کہ میں بغاوت کروں، مجھے یہ منع ہے لیکن پھر بھی میں یہ کھاؤں گی، یا آپ کو اس میں انجوائمنٹ نہ مل رہی ہو. یو مسٹ ناٹ بی انجوائنگ کہ بھئی مجھے پلیجر مل رہا ہے. پھر آپ اتنا کھائیں کہ جتنی آپ کی سروائیول کے لیے ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھئی آج موقع ملا ہے تو بس آج کھاتے چلے جاؤ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اور اس کے بعد یہ کوئی ٹرانسگریشن نہ کرے، ناٹ ٹو ایکسیڈ دا لمٹ جو اللہ نے فاربڈ کیا ہے. جتنی ایبسولوٹلی ضروری ہے اس کی سروائیول کے لیے بس اتنا کھائے. اور اگر یہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ حرام چیزیں کھا بھی لیں تو بھی فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو نیسیسٹی کی وجہ سے، اپنی سروائیول کی وجہ سے جو اس نے اچھی نیت سے کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو اللہ کی جو مرسی، اللہ کی جو رحمت ہے وہ کس طرح مینیفیسٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو الاؤ کیا، اس بندے کو الاؤ کیا، جب اس کی اس طرح کی حالت تھی اس کو حرام بھی کھانے کے لیے الاؤ کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے نہیں نہیں بے شک مر جائے لیکن حرام نہ کھائے، بے شک ختم ہو جائے لیکن حرام نہ کھائے. کہ اللہ نے یہ کیا؟ نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی بتاتے ہیں غفور الرحیم ہے. اور امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ a sheep belonging to سودا بنت زمعہ died، کہ ایک سودا بنت زمعہ کے پاس ایک شیپ تھا اور وہ مر گیا. تو اس نے کہا کہ او اللہ، یہ میری جو شیپ ہے یہ مر گیا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تو تم نے اس کی، تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ نے اس کی سکن کو یوز نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہم سکن یوز کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے میسنجر نے فرمایا انما قال اللہ قل لا اجد فی، یہی والی جو آیت ہے یہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس کی وجہ سے آپ سکن نہیں یوز کر سکتے. تو اگر ڈیڈ اینیمل ہے، کوئی بھی اینیمل ہے، تو اس کو اگر آپ نے کھانا نہیں ہے لیکن اس کو ٹین کر کے اس کی سکن کو آپ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. جو پرسز بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، جیکٹس بنتے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. تو اس نے پھر اپنی وہ سودا نے کیا کیا کہ اپنی شیپ جو تھا اس کو سکن کرایا، اس کی سکن اتروائی، اس کو ٹین کیا، اور اس کے ساتھ اپنے اس وقت تک اس کو واٹر سکن بنایا جب تک کہ وہ وور آؤٹ نہیں ہو گیا، مطلب مشکیزہ بنا لیا، وہ بنا لیا. اور یہ بخاری میں ہے یہ حدیث. سو یہ آیا وہ بھی کانٹریڈکٹ کرتی ہے آئیڈولٹرز کا، بت پرستوں کا، جو کہ کہتے تھے بحیرہ ہے اور صاحبہ ہے اور وسیلہ اور حام ہے اور ان کے اوپر وہ ہمیں کھانا حرام ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حرام چیز کو حلال بنا لیں یا حلال چیز کو حرام بنا لیں اپنی مرضی سے. نمبر 2 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری گائیڈنس جو ہے وہ صرف قرآن اور سنہ کے مطابق ہونی چاہیے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو ایوری تھنگ از پرمیسیبل فار کنزمپشن ایکسیپٹ جو لکھا ہوا، مطلب پرمیسیبل چیزیں زیادہ ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، لیکن اگر 2 چیزیں اللہ نے حرام یا 4 چیزیں اللہ نے حرام کی، ہمارا دل اسی میں پڑا رہتا ہے، انٹاکسیکنٹس میں، شراب میں، جوا میں اور چیزوں میں، اور نجومی کے پاس جانے میں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا وہ معلوم کرنے میں، اور کھانے پینے میں بھی جو چیز منع ہے وہی چیز ہم کو، 2 چیزیں اتنا کھانے کو ہے ہمارے پاس، اتنی چیزیں، پھر بھی ہمارا دل اس پہ اٹکا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِأَرْضٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اب اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کیا چیز کس کے اوپر حرام کی گئی تھی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا and upon those who هَادُوا کا ہادا یہودو ہودن، یعنی جو لوگ جوز بن گئے. اوریجنلی کوئی بھی جو نہیں تھا، اوریجنلی کوئی بھی جو نہیں تھا، اسی لیے لفظ یہود اسی لیے یوز ہوتا ہے ہادا کہ وہ جوز بن گئے. اور وہ لوگ ہیں upon those who became Jews وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ جوز بن گئے، حرمنا we forbade، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں we forbade، ہم نے حرام کر دیا ان کے لیے کل لذیذ ظفر، یعنی تمام جتنے بھی وہ اینیملز ہیں جن کے کلوز، ذی ظفر کا مطلب ہے جن کے کلوز ہیں، اور ان پر جو یہودی ہو گئے ہم نے حرام کر دیے تمام جانور جو ناخن والے، کلوز والے یعنی ناخن والے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا،
وَمِنَ الْبَقَرِ and from the cows and of the cows وَالْغَنَمِ and the sheep ان دونوں میں سے حرمنا we forbade علیہم upon them شحومہما their fat ان کی چربی شحوم یعنی شہم کی جمع ہے شہمن کہنا شہمن شہم کی جمع ہے اور اس کا مطلب کیا ہے فیٹ یا چربی اب دیکھیں یہودیوں کے اوپر ان کی فیٹ یا ان کی چربی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہمارے اوپر نہیں کیا تو انگلش میں ہو گیا اینڈ آف یا فرام دا کاؤز اینڈ دا شیپ وی فاربیڈ اپون دیم دیئر فیٹ اردو میں ہے اور گائے اور بکری میں سے ہم نے یا دمبے میں سے ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربی الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم الا پھر ایک ایکسیپشن آ گئی ان کو بھی ایکسیپشن دی ان کو حرام بھی کیا پھر ان کو ایکسیپشن بھی دی کہ ایکسیپٹ واٹ کیریڈ حملت یعنی کیری کرنا حمل یحمل حملن یعنی کسی چیز کو اٹھایا ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں یہ حاملہ ہے اس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہوا ہے تو حمل حامیم لام حمل یحمل حملن ایکسیپٹ واٹ کیریڈ ظہورہما their backs یعنی شیپ کے بھی اور کاؤ کے بھی جو ان کے بیگس میں جو ان کے پاس اٹھایا ہوا ان کے ساتھ لگا اویل ہوایا اور واٹ از اٹیچڈ ہوایا کا مطلب ہے اٹیچڈ ہوایا کا مطلب ہے انٹسٹائنس یعنی کہ جو اور جو اویل ہوایا اور مختلط بعظم یعنی کہ اس کے انٹسٹائنس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کے جو انٹرنل آرگنز کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اور اختلطا کے روٹ لیٹرز ہیں خا لام تا شاید آپ نے پہلے نہیں کیا ہو اس کا مطلب ہے اختلطا یختلطو اختلاطن اختلاط یختلط اختلاطن اس کا مطلب ہے ملا ہوا یا لگا ہوا یا جڑا ہوا یہ کون سا فارم ہے فارم 8 تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جوز کے اوپر بھی جو چربی حرام ہے ایکسیپٹ جو کہ ان کے آرگنز پہ لگا ہوا ہے سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی انتڑیوں یا ان کی ہڈیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے لگا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون and that یعنی ہم نے کیوں کیا we recompense them جزیناہم we recompense them ببغیہم for their rebellion ان کی بغاوت کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ and indeed we are surely truthful دو دفعہ اننا بھی indeed آ گیا surely آ گیا اور لَصَادِقُونَ ل بھی لام التاکید ہے تو اور ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے اور یقیناً surely ہم سچ کہنے والے یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ جوز کے لیے کیا کیا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ کون سی چیزیں ذی ظفر جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا جن کے نیلز ہیں جن کے کلوز ہیں لیکن یہ وہ نیلز اور وہ کلوز ہیں جو ہنٹنگ کے لیے نہیں یوز ہوتے ایوری برڈ ایوری اینیمل جو انڈیوائڈڈ جس کے ہوفس ہوتے ہیں such as camels, ostrich, ducks and geese یہ سب forbidden ہو گئے ان کے کھانے کے لیے یہ ذی ظفر ہے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اچھا یہ اور cows اور sheep we forbid them یعنی جو فیٹ آف دا کیٹل ہے یا فیٹ یہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جو کہ لگا ہوا تھا ان کی اسپائن کے ساتھ ان کی ہڈی کے ساتھ تو اس کو بھی اور پھر ہوایا میں نے آپ کو بتایا انٹسٹائنس ہیں تو وہ کوئی کہتے ہیں انٹسٹائنس کوئی کہتے ہیں اونلی اسمال انٹسٹائن جو بھی ہے کیا فرق پڑتا ہے ان کے انٹسٹائن سے جو بھی لگا ہوا چاہے چھوٹی انتڑی سے چاہے بڑی انتڑی سے لگا ہوا ہے وہ بھی ان کے لیے اجازت ہے تو کھانے کے لیے تو only this fat was permissible that was which was attached to the backbone یا جو کہ attached to small intestine یا بڑے intestine ابن جریج اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ the fat on the back end جو ہوتا ہے is mixed with the tail bone کے ساتھ وہ مکس ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جانوروں کا it was allowed for them and also the fat on the legs heads eyes and what adheres to the bones یہ انہوں نے مزید اس پہ کامنٹری کیے ابن جریج نے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم میں نے کہا نہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریزن ہے کہ کیوں ان کے لیے حرام کیا گیا کیوں پروہیبٹ کیا گیا ایبسولوٹلی کلیئر ہے تو یہ تمام جو پروہیبیشن تھی یہ کیا تھا جزیناہم ان کے لیے ایک پنشمنٹ تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کی ٹرانسگریشن کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے کمانڈز کو ڈیفائی کیا اور یہ صرف جوز کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اور بہت ساری رحمتیں کچھ چیزیں حرام ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لصادقون کہ یہ ٹروتھ ہے یہ وہ نہیں ہے جو جوز کلیم کرتے ہیں جوز کیا کلیم کر رہے تھے آپ نے پڑھا تھا نا ہم نے چوتھے جز میں ہم سے آل عمران میں شاید پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کہ جو اسرائیل تھے یعنی جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے اوپر فوربڈ کر دیا تھا تو اسی لیے ہم بھی اسی فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہیں یہ غلط بات ہے کہ دس واز پرفیکٹلی پرمیسیبل ٹو یعقوب علیہ السلام اور یہ کیوں فوربڈن ہوا ہے آفٹر لوگوں نے ٹرانسگریس کیا تھا
تو اس وقت بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو اللہ نے کریکٹ کیا تھا، ڈینائی کیا تھا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جوس کا پھر کتنا جوس نے اس کا پروپیگنڈا کیا، جب ان کو حرام ہو گیا انہوں نے پوری دنیا کو اس پہ لگا دیا کہ یہ جو میٹ ہوتی ہے جو کہ ہم فیٹ والی میٹ ہوتی ہے، فیٹ کو ہٹا دیا کرو، اور آپ لوگ لین میٹ کھاؤ، لین میٹ کھاؤ، لین میٹ کھاؤ، بیکاز ہیلتھ کے لیے برا، ہیلتھ کے لیے۔ اب واپس سارے جتنے بھی تھیوریز تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں گڈ فیٹ کھاؤ۔ گڈ فیٹ کون سا ہے؟ جو جانوروں کا فیٹ ہے وہ گڈ فیٹ ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ جوس جو ہے وہ کسی طرح نہیں چاہتے کہ جو چیز ان کو منع ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی منع ہو جائے۔ بلکہ میں قصہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ میں اپنے ایک استاد کے گھر گئی تھی، وہاں پر میرے شریعہ کے ٹیچر تھے، وہ صومالی تھے، تو ان کے پاس میں کینیڈا میں گئی تو ان کی بیوی نے میرے سامنے اتنا سارا گوشت پلاؤ رکھ دیا سب کچھ، تو میں نے تھوڑا سا لیا، نا ہمارے دماغوں میں یہ تھا نا کہ یہ چربی بہت ہے، چلو میرا کولیسٹرول ہائی ہے تو میں کیسے کھاؤں گی، تو میں نے بہت تھوڑا سا لیا، تو انہوں نے زبردستی میری پلیٹ میں اور ڈالا، تو میں نے کہا بھئی بہت زیادہ یہ تو اچھا نہیں ہے ہیلتھ کے لیے۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا، کم ہیئر آدم، یعنی بولا کہ ڈیڈ یو ناٹ ٹیچ دیم دس؟ انہوں نے کہا واٹ؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا دیکھیں یہ پنشمنٹ ہے ان کے لیے، آپ کیوں؟ میں نے کہا اچھا، پھر میں نے جی بھر کے کھا لی، اب تو میں بہت کھاتی ہوں۔ دیکھیں آپ یہی دیکھیں، اگر آپ پشاور یہاں بھی آپ دیکھیں، امریکنز کو بھی دیکھ لیں، وہ لوگ بھی کتنا کھاتے ہیں اسٹیک کے اندر، جب تک وہ چربی نہیں ہو وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ آپ اپنا گھر میں بھی آپ گوشت پلاؤ بنا لیں، ٹھیک ہے، آپ سالن میں نہیں اچھا لگتا، پلاؤ بناؤ، پلاؤ میں جب تک چربی نہیں ہوگی تو وہ گوشت مزہ ہی نہیں آئے گا۔ پاکستان آپ جائیں، اب خاص کر آپ NWFE میں جائیں، KPK میں جائیں، وہاں کی جو سب سے مشہور ہے وہاں کی کڑھائی، وہاں کے تکے، سب چیزیں آپ کھائیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اتنی ساری چربی۔ بلکہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پٹے تکے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اندر بیچ میں کلیجی ہوتی ہے، کلیجی کے اوپر سے پورا چربی ریپڈ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کر لیں؟ کیوں محروم کر لیں؟ یہ سب گڈ فیٹ ہے۔ ہاں لائف سٹائل اپنی چینج کریں، ہم ایکسرسائز کریں، ہم کھانا اچھا گڈ فوڈ کھائیں، اس میں گڈ فیٹ بھی کھائیں، اور جس طرح کے یہ بہت مشکل ہے میرے لیے کہنا کہ آپ اپنے آپ کو شوگر سے بچائیں، کیونکہ میں خود اتنا کھاتی ہوں اور میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں غلط کرتی ہوں، لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں سے بتائیں جو آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہوں۔ یہ چیزیں جو ہے، یہ چربی، تھوڑی چربی، ہم کتنی چربی کھا لیں گے؟ اتنا سا کھا لیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم جوس کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہو اِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے یعنی میں نے جب ان کو پنش کر رہا ہوں، ان کو جو میں پنش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہی از جسٹیفائڈ، کہ وہ کیوں پنش کریں؟ ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کے حد سے زیادہ، ان کے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے کمانڈز کو ڈیفائی کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کا سیکنڈ میننگ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہتا ہے ہمیشہ وہ صادقون، اللہ تعالیٰ صادق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کہے گا وہ صحیح ہوگا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ایون جو پیور اینڈ حلال فوڈ جو ہے، سم آف دا پیور اینڈ حلال فوڈ جو ہے وہ جوز کے لیے حرام کیا گیا تھا، ہمارے لیے نہیں کیا، اور اس لیے کیا گیا کہ ان کی پنشمنٹ تھی، انہوں نے جو کرائمز کی اس کی وجہ سے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کے لیے اگر ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور ہم اگر حلال چیز کو حرام بنا لیں گے تو بھی ہمیں پنشمنٹ ملے گی، اور ہم حرام چیز کو حلال بنائیں گے تو بھی پنشمنٹ ملے گی، بیکاز وی آر ٹیکنگ Allah's law in our hands۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے فرام اینی پروویژن دیٹ اللہ has provided۔ ہاں اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ کی ایک ہیلتھ کنڈیشن ہے تو آپ یہ مت کھائیں، وہ ٹھیک ہے، اٹ از بیڈ فار یور ہیلتھ، وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ سے کہہ دینا باربیرک، اسلام از باربیرک، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یہ لوگ ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا میٹ کھاتے ہیں، اسی لیے میں ویجیٹیرین ہوں۔ میں نے نیو مسلمز کو بھی دیکھا، ان کو بھی یہ سمجھایا ہے بہت۔ آیا نمبر 147، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ آیا نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، لیکن اگر وہ ڈینائی بھی کر رہے ہیں، كَذَّبُوكَ if you deny، if كَذَّبُوكَ no if they كَذَّبُوا they deny کا you، کذبو دے کذبونا، ٹھیک ہے نا، if they کذبو، اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں کا یعنی آپ کو، so if they deny you، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ اگر وہ آپ کو ڈینائی کرتے ہیں، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے ربکم، your رب، ذو رحمتن، یعنی کہ وہ، ذو کا مطلب ہے ذو یا ذاتا، یعنی possessor of، he is the possessor of mercy، اور واسعہ،
واسع مطلب وسعت والا، بہت زیادہ وسیع، یعنی آپ اس کو پوری طرح اس طرح کہیں گے. سو if they deny you, then tell them کہ your رب is the possessor of mercy and vast. بہت زیادہ possessor of mercy ہے، بہت vast possessor of mercy ہے. تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يَرُدُّ and not will be turned back. رد یرد ردن یعنی کہ کسی چیز کو لوٹانا، کسی چیز کو ٹرن کرنا، اور یہاں پر فعل مضارع میں آیا یرد، ردا نہیں یرد ہے. and not will be turned back کیا چیز، یعنی کہ بأسہ his anger, his wrath. اللہ کا جو اینگر ہے، اللہ کا جو غصہ ہے، اللہ کا جو غضب ہے، it will not be turned back کن لوگوں سے، عن القوم المجرمین from the people who are criminal. قومل from the people who are مجرمین who are criminals، یعنی کہ اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں تفسیر کا کیا مطلب ہے. وہ لوگ کس طرح ڈینائی کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کہنے فَإِن كَذَّبُوكَ how were they denying the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کو ہی نہیں ایکسیپٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. سیکنڈلی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے لاز جو قرآن میں آئے تھے اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. اور تیسری بات یہ کہ وہ ٹرک کیا کرتے تھے. they used to play tricks when they were forbidden. جب ان کو منع کیا جاتا تھا کہ فیٹ آف اینیمل نہ کھاؤ، وہ اس فیٹ کو لیتے تھے، کھاتے نہیں تھے، اس کو پگھلاتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، اور ان پیسوں سے وہ اب جو مرضی ہے کھا لیتے تھے. یعنی کہ وہ اس کو یوز کرتے تھے، ٹرک سے پیچھے سے جا کے یوز کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ میسج دے دیں کہ چاہے کہ وہ آئیڈولیٹرز ہیں، چاہے جوز ہیں، منافق ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی، کہ جن لوگوں نے میسج کو فقط زبو کا، جنہوں نے ڈینائی کیا، جنہوں نے میسج کیا، جنہوں نے ریجیکٹ کیا، تو ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے. اب وہ میسج کیا تھا؟ وہ میسج کیا ایون دو آپ ریفیوز کرتے ہیں جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اباؤٹ حلال اینڈ حرام، اگر آپ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں دین آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کی جو مرسی ہے وہ بہت واسٹ ہے، ذو رحمہ ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. Your رب is most gracious and his grace is bestowed on you on every believer as well as on non-believers. سب کے اوپر اللہ کی رحمت آ رہی، کھانا پینا سب کو مل رہا ہے، دنیا سب کو مل رہی ہے، آخرت کی بات ہوگی. تو ان سے کیا، جو نان بلیورز ہیں، ڈس بلیورز ہیں، ان کو یہ انکریج کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، آپ اللہ سے مغفرت کریں، سیک دا مرسی آف اللہ. ایٹ دا سیم ٹائم ان کو وارن بھی کیا جا رہا ہے. وہ وارن کیا ہے؟ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اللہ کا جو اینگر ہے وہ نہیں ٹرن ہوگا، وہ نہیں ریپیل ہوگا. کن لوگوں سے؟ عن القوم المجرمین، یعنی جو کرمنل پیپل ہیں ان سے. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ میسنجر ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. دوسری بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نے دیکھ لی کہ حدیث میں ہے، اوتھینٹک حدیث کی بات کر رہی ہوں، اور اس کو اگر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو انوائٹ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہے، ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں. ڈونٹ ایکٹ فولشلی، ڈونٹ بی اسٹوپڈ. سب سے بڑی بات یہ ہے no one and nothing can help you, nothing can take away, nothing can help him evade the punishment of Allah except your repentance. آپ نے توبہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو پنشمنٹ نہیں مل رہی ہے تو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے لیکن وہ لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، غلط بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو پنشمنٹ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے التواب کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم سب کو چانس دیتا ہے کہ توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے، چینج ہو جاؤ، اللہ کی باتوں کو ڈیفائن نہ کرو، میسنجر کی باتوں کو سنو. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کریں گے تو ہم بھی اللہ کے اینگر کو انوائٹ کریں گے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے، اٹ از واسٹ، بہت وسیع ہے. اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو کہ بلیورز ہیں اور جو ڈس بلیورز ہیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنشمنٹ رائٹ اوے نہیں دیتا ہے، جو ڈیزرو کرے اس کو بھی. کبھی کبھی ہم بھی چلے جاتے ہیں اپنی دھن میں، اپنی اندھے پن میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت پنش نہیں کرتا ہے. ہم ڈیزرو کر رہے ہوتے پنشمنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دیتا ہے، ہمیں اپنے گریس سے، اپنی رحمت سے، اپنی باؤنٹی سے ہمیں ٹائم دیتا ہے. کیونکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ
तौबा कर लें, कुछ लोग अपने रास्तों को बदल लें। लेकिन जब वो डिसाइड करता है कि पनिशमेंट करेगा, अल्लाह ताला ने जब पनिशमेंट डिसाइड कर ली, देयर इज नो वे कि कोई उसको हटा सके। इफ ही डिलेज इट, इट इज ओनली बिकॉज ही विल इन्फ्लिक्ट इट एट अ टाइम व्हेन ही चूजेस। जब अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त वो पनिशमेंट देगा। अभी हम लोग फ़लस्तीन की हालत रोज देखते हैं, और रोज हमें यही होता रहता है कि कब आएगा, कब अल्लाह की मदद आएगी, मता नसरुल्लाह, हम यही कहते रहते हैं। लेकिन अल्लाह नोज, अल्लाह एक सब देख रहे हैं, अल्लाह ताला बाखबर है। हमने अल लतीफ के बारे में पढ़ा था, अल्लाह के बारे में। अल्लाह ताला अल लतीफ है, बारीक बीन है, अल्लाह ताला को सब मालूम है, इंटर हमारे अंदर क्या हो रहा है वो भी मालूम है। तो अल्लाह ताला करेगा, मदद करेगा। और हमें अल्लाह ताला ने श्योरिटी दी है कि मुसलमानों की फतह हो के रहेगी। मुसलमान अपना कैरेक्टर लूज ना करें, मुसलमान अपनी हिम्मत लूज ना करें, मुसलमान अपना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अल्लाह पे लूज ना करे। तो अल्लाह ताला की जो पावर है, अल्लाह का ग्रेस है, वो लिमिटलेस है, वासे है। लेकिन अल्लाह की पनिशमेंट भी सिवियर है, अल्लाह की पनिशमेंट सिवियर है, इसीलिए हमें उससे भी डरना चाहिए। और हम अल्लाह के रिवॉर्ड को तलाश करें बजाय इसके कि अल्लाह की पनिशमेंट के अपने आप को डिजर्विंग कर लें। अल्लाह ने हमको बनाया है, ही इज द क्रिएटर, वही खालिक है, उसको मालूम है हम सोचते क्या है, उसको मालूम है। इसीलिए वो जब हमारे होप्स बढ़ाता है ना कि मैं ज़ूर रहमा हूँ, तो उसके साथ साथ तो हमें ये भी कहता है कि देखो आप इस पर रिफ्लेक्ट करो, आप इसके बारे में सोचो कि मैं रहम करने वाला हूँ। और हमें वेट नहीं करना है कि जब अल्लाह ताला का गुस्सा आ जाए और हम पे डिसेंड हो जाए, वो गुस्सा हम पे आ जाए और फिर हमें चेंज होने का मौका ही ना मिले। पता नहीं मौत किस दिन आएगी, ये नहीं कि छोटे को बाद में आएगी और बड़े को पहले आएगी, नहीं। The minute we realize कि हमने मिस्टेक की है, we should seek forgiveness, और हमें अपना अपना रवैया, अपना कोर्स, अपना एटीट्यूड चेंज करना है। आया नंबर 148, सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना क़ुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फ़तुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। सयक़ूलु यानी कि विल से। अब ये विल में आपको पता है ना, कोई लोग कहते हैं कि जल्दी, कोई बोलते हैं देर से, डजंट मैटर, इट्स फ्यूचर टेंस, आप ये याद रखें, कहेंगे या अनकरीब कहेंगे, डजंट मैटर। सयक़ूलुल लज़ीना, विल से, दोज़ हू अशरकू, दोज़ हू डू शिर्क या दोज़ हू एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह, अशरका युशरिकु इशराकुन फॉर्म 4 है। लौ शाअ अल्लाह, लौ शाअ अल्लाह, इफ अल्लाह विल्ड, यानी कि कहेंगे वो लोग जो शिर्क करते हैं, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह की मर्जी होती, मा अशरकना, नॉट वी वुड हैव एसोसिएट, मा अशरकना, हम शिर्क नहीं करते, नॉट वी वुड हैव एसोसिएट पार्टनर्स विद हिम, हम शिर्क ना करते, वला आबाउना एंड नॉट इवन आवर फोर फादर्स, हमारे जो बाप दादा हैं वो भी शिर्क नहीं करते, ना हमारे आबाओ अजदाद। और फिर आगे क्या, वला हर्रमना मिन शै एंड नॉट वी वुड हैव मेड फॉरबिडन एनीथिंग। ये बात सुना कि अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह, ना हम शिर्क करते, ना हमारे आबा अजदाद, ना हमारे बाप दादा शिर्क करते, और ना हम अपने ऊपर किसी चीज को हराम ठहराते। उर्दू में कहेंगे, और ना हम शिर्क करते, ना आबा अजदाद, और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। अच्छा, कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कज़ालिका यानी इसी तरह, लाइक दैट, सिमिलरली, कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, डिनाइड या झूठ बोला था, दोज़ हू वर बिफोर दैट, हत्ता ज़ाक़ू बअसना, हत्ता यहाँ तक के, until ज़ाक़ू दे टेस्टेड, ज़ाक़ा यज़ूक़ू ज़ौक़ुन टेस्ट करना, ठीक है, जायका जिस तरह हम कहते हैं। तो हत्ता ज़ाल वाव क़ाफ, हत्ता ज़ाक़ू बअसना, until they tasted our, अल्लाह तक कहते हैं बअसना, our anger, our wrath, like that या similarly denied those who were before that until they tasted our anger या our wrath, इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो इससे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। कुल्लू नहीं, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, कुल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहा जा रहा है कि आप उनसे कहिए, हल इंदकुम मिन इल्मिन, इज विद यू, हल इंदकुम, इज हल है सवालिया, हल या आ, हल इंदकुम विद यू, मिन इल्मिन ऑफ एनी नॉलेज, फतुखरिजूहु लना, देन प्रोड्यूस इट, निकालो उसको फॉर अस,
اخرج یخرج اخراجن، نکالنا، کسی چیز کو پروڈیوس کرنا، ٹو میک اٹ، مطلب جیسے خرجہ سے نکلا ہے تو اخرجہ، خرجہ از باب 1، اخرجہ از فارم 4، اخرج یخرج اخراجن خرجہ سے نکلا ہے۔ تو اگر آپ ان سے کہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سند ہے، کوئی پروف ہے یا کوئی علم ہے آپ کے پاس جسے آپ ہمارے سامنے پیش کر سکو، کوئی ہے آپ کے پاس؟ سوال ہے۔ پھر آگے ہے ان تتبعون الا الظن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تتبعون، not you follow الا الظن except assumption، اپنا گمان، اپنی assumption، جو کچھ بھی آپ کریں اپنے گمان کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ not you follow except assumption، آپ نہیں فالو کر رہے ہیں سوائے پیروی کر رہے ہیں سوائے اپنے گمان کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، وَإِنْ أَنْتُمْ and not you except إِلَّا تَخْرُصُونَ، you make it up یا you guess۔ خرس یخرس خرسن، خا را صاد، اس کا مطلب ہے قیاس آرائی کرنا، گیس کرنا، کنجیکچر کرنا۔ سو تم محض گمان کی پیروی کر رہے ہو، صرف اندازوں اور کہتے ہیں نا اٹکل کی باتیں کر رہے ہو، مطلب تم ویسے ہی گیس کر رہے ہو، تم گمان کر رہے ہو، تم کو اصل میں تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں ایویڈنس نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور آرگیومنٹ تھی جو کہ اب آپ دیکھیں، خود غلط کام کرو اور بلیم کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اللہ پہ۔ یہ ایک فالس آرگیومنٹ ہے جو کہ منافقون یہ کہا کرتے تھے، اپنی ایرونیس بلیفز جو تھے، ان کی جو غلط ٹریڈیشنز تھی، جاہلیہ پریکٹسز تھیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، حرام بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، رادر اللہ willed it، یعنی یہ سب اللہ کی مرضی سے، اللہ نے چاہا اور ہمیں فورس کیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم دوسرے لوگوں میں بلیو بھی نہیں کرتے، ہم شرک بھی نہیں کرتے، اور وہ ہمیں روک لیتا، کیونکہ وہ تو ہمیں روک سکتا ہے، بات تو صحیح ہے، روک تو سکتا ہے، روک لیتا، لیکن یہ کلیئر الزام ہے جو وہ لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اگر ہم ایگزامن کریں ان کے آرگیومنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا جو کویسچن ہے وہ بہت کلیئر ہے، سمپل ہے، پریسائز ہے، ایکیوریٹ ہے، کیونکہ وہ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ان کی جو بلیفز ہیں، آئیڈولیٹرس، جو شرک کرنا، وہ اور ان کی جو پروہیبیشنز ہیں، جو چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وہ سب اٹ از پارٹ آف Allah's پلان، اٹ از پارٹ آف Allah's law، اور وہ بلیم کر رہے ہیں سب اللہ کے ول پہ، اللہ کی مشیت پہ، اللہ کی مرضی کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ناانصافی کرے گا کہ کچھ لوگوں کو شرک کرائے گا اور کچھ لوگوں کو کفر کرائے گا اور کچھ لوگوں کو مسلم بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو پروفز دیے ہیں، سب چیزیں دی ہیں، اتنے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تو کیا اللہ، اور پھر اللہ نے جہنم اور جنت اس لیے بنائی کہ وہ اپنی مرضی سے ڈال دے جس کو ڈالنا چاہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں، پھر اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے ڈٹرمن کر کے رکھا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی یہ حرام کام نہ کرتے اور ہم کبھی بھی ایسوسیٹ پارٹنرز نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح، ان دا سیم وے، کذب الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں نے بھی جھوٹ بولا، ان لوگوں نے بھی ڈینائی کیا جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پرانے لوگ جو پرسسٹ کر رہے تھے اپنی ڈینائل میں، انہوں نے پھر اللہ کی پنشمنٹ کو سفر کیا، انہوں نے ٹیسٹ کیا، ایکسپیرینس کیا اللہ کے اینگر کو۔ اگر ان کا کلیم سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں پنش کرتا؟ تو سیم فیٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج بھی ان فٹ سٹیپس میں چل رہے ہیں، جو آج بھی اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، جو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کر رہے ہیں، جو آج بھی حرام کو حلال اور حرام کو حلال کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے اس کے بارے میں، کوئی آپ کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آرڈر دیا ہے کہ یہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نہ کرو، کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام، تو وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کو معلوم ہو اور وہ لوگ صحیح کام کریں اور باقی ایلیٹس کو معلوم ہو یا کوئی خاص لوگوں کو معلوم ہو، نہیں، سب کو معلوم ہو، چاہے وہ پادری ہو، چاہے پریسٹ ہو، چاہے ہمارے شیخ ہو، چاہے امام ہو، چاہے کہیں کے بھی ہو، چاہے ایک معمولی آدمی، بالکل سمپل آدمی ہو،
معمولی نہیں کہہ سکتے، سمپل کہہ سکتے ہیں. سمپل آدمی ہو، غریب آدمی ہو، اس کو بھی جب آپ دیکھیں ان کو بھی بالکل نالج پہ بیسڈ ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. ساری ہمارے پورے مسلمانوں کو معلوم ہے 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے، اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم حج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ کہ روزہ سب رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی چیزیں جو سب کو، لاز اللہ کی سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. ساری دنیا کو کہ سور حرام ہے، ڈیڈ حرام ہے. یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہے. خون کا بھی سب کو معلوم ہے، شراب کا بھی سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو بھی ڈھک کے چھپے طریقے سے کیا کیا کرتے ہیں. میں خود دیکھتی ہوں نا، میرے ساتھ ہم لوگ تھائی لینڈ میں بہت سال رہے. جب ہم پی آئی اے کے بدلے ہم تھائی ایئر ویز میں جاتے تھے، جب تھائی ایئر لائنس میں جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ کہ فلائٹ ذرا ڈائریکٹ سیدھی ہوتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ہمیں مطلب تھوڑا کمفرٹ زیادہ ہوتا تھا. تو اس میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے جو ہوتے تھے بہت سارے پاکستانی پی آئی کو چھوڑ کے کیوں آتے تھے تھائی ایئر ویز میں؟ کیونکہ وہاں ان کو فری شراب ملتی تھی. تو آرڈر کرتے تھے مسلم میل اور ساتھ ساتھ شراب پی رہے ہوتے تھے. تو یہ ہماری حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان چیزوں سے جو تم نے جو نالج ملی وہ کہاں سے ملی؟ کیا اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے؟ اگر ایسی کوئی نالج تمہارے پاس ہے تو نکالو اس کو پلین، اس کو اپیرنٹ کرو، اس کو مینیفیسٹ کرو، اس کو میرے سامنے پروڈیوس کرو. اسی طرح قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جو ہیومن میتھڈ آف ریفلیکشن ہے اور ڈیلیبریشن ہے، کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ کہاں سے ہو گیا؟ یہ ہوا سے بات آئی ہے، کسی نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آپ لوگ صرف اپنے ظن پہ چلتے ہیں. ان تتبعون الا الظن، کہ آپ خالی فالو کرتے ہیں، آپ خالی پیروی کرتے ہیں اپنے ظن کی. اور آپ جو الا تخرصون، کہ آپ خالی، آپ کی سمجھ لیں کہ ڈاؤٹس ہیں، آپ کے وشفل تھنکنگ ہے، اور آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اپنے کلیمز جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے ول کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے؟ یہ تو ہماری ہیومن تھاٹ سے، ہماری ریچ سے کتنا باہر ہے، ہیومن پرسیپشن سے کتنا اونچا ہے. وی ہیو نو وے آف نوئنگ فار سرٹن کہ اللہ کا ول کیا ہے، جب تک اللہ نے قرآن میں نہیں ڈال دیا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے. ہم اس کو آرگیومنٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ٹروتھ کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے گیس ورک پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں شاید یہ بھی حرام ہو، نہیں شاید یہ بھی حلال ہو. یہ سب ہم it will lead us nowhere. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ایڈالٹرز جو ہیں، وہ لوگ بت پرست جو تھے، منافقین تھے، وہ اپنی رانگ ڈوئنگز کے لیے کس طرح سے ایکسکیوزز بنا رہے تھے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ریفیوٹ کر دیا، ڈینائی کر دیا ان کے ان نوشنز کو کہ ول آف اللہ جو ہے وہ شرک کرنا ہے. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح آرگیومنٹس کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہونے دیتا ہے، اللہ allowed it to happen. پہلے بھی میں آپ کو بول چکی ہوں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ ہو؟ نہیں، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا، اللہ نے ول کیا کہ ٹھیک ہے، let it happen. اللہ allowed it to happen. اب جو اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہیں گے وہ یہی کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس فالس آرگیومنٹ کو بہت کلیئرلی بتاتے کہ ان کو پنشمنٹ ملی. He allows something to happen, it doesn't mean کہ he approves it. If it had been true تو ان کو پنشمنٹ نہیں ملتی، وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتے، ان کو اتنا عذاب نہیں ملتا. ہمیں یہ ڈفرنس بار بار میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ what اللہ likes and what اللہ allows. اللہ نے ہمیں فریڈم دی ہے. ہاں we are free to do whatever we like to do and we will be accountable. اپنے ہمارے ڈیسیژنس، ہمارے چوائسز، ہمارے ایکشنز پہ ہماری پوچھ ہوگی. لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہمیں کسی کے بھی فٹ سٹیپس پہ نہیں چلنا ہے. ناٹ ایون آور ابا و اجداد، ہمارے باپ دادا اگر ایک کام کرتے تھے، ناٹ ایون آر اون پیرنٹس، اگر وہ غلط کام کرتے تھے تو ہم کو بھی نہیں کرنا ہے. وی شوڈ میک شیور دیٹ وی ڈو واٹ از ان اکارڈنس ود دا قرآن اینڈ سننا. ابھی 2 آیتیں رہ گئی ہیں، میرا خیال ہے جلدی جلدی ختم کر لیتے ہیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. قل فللہ، قل آپ کہہ دیجئے، فللہ then for Allah is الحجہ، حجہ is argument، بالغہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا جو بلاغت، جو بلوغ، جو بلاغت پا چکی ہو، یعنی کہ میچور ہے، کنکلوسیو ہے، فائنل ہے. So say then for Allah is the argument final اور conclusive. اردو میں آپ کہیں گے، آپ کہہ دیجئے پھر اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل، کامل یا پہنچی ہوئی.
جو بالغ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے فلو شاء لہداکم اجمعین. So if شاء he had willed لہداکم surely he would have guided اجمعین all of you together. ہدا یہدی ہدایتن, بس اگر وہ چاہتا تو آپ سب کو ہدایت پر لے آتا. کتنے مزے کی بات ہے. حجہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حجہ کا مطلب ایک سالڈ پروف جس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور بالغہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو میچور ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے, کامل ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرگیومنٹ جو کہ ڈس بلیورز کر رہے ہیں, جو پریزنٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے, سالڈ پروف نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایکسکیوزز ہیں, جسٹیفیکیشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ حجت البالغہ ہے. Whatever people come up with is not solid argument. تو ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ قرآن. مسلمز کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی قرآن کمپلیٹ ہے, قرآن کنکلوسیو ہے. ہر آرگیومنٹ کے لیے ہمیں قرآن کو یوز کرنا ہے. قرآن کے لاز بالکل کلیئر اینڈ ٹرو ایویڈنس پہ ہیں, تو ہمیں وہ فالو کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فلاح شاء لہداکم اجمعین, یعنی کہ اگر جو کچھ بھی اللہ چاہتا تو وہ لوگوں کو فورس کر سکتا تھا کہ آپ گائیڈڈ ہو جائیں, آپ ہدایت پر آ جائیں. All that happens is according to his decree, his will and his choice. یہ ہم مانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ, ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا پچھلی آیت میں بھی, کہ اللہ ہمیں چوائس دیتا ہے تاکہ ہم وہ کریں جو ہم وش کرتے ہیں. اس نے مجھے بھی آپ کو بھی چوائس دیا کہ ہم گائیڈنس ایکسیپٹ کریں یا مس گائیڈنس ایکسیپٹ کریں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے پلیزڈ ہے؟ بلیور سے پلیزڈ ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے اینگری ہے؟ وہ ڈس بلیور سے اینگری. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہی پاتھ چوز کرنا ہے جو قرآن اور سنہ کا پارٹ ہو. آخری آیت کر لیتے ہیں. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. چلیں سمپل ہے بالکل. قل هلم, قل یعنی سے آپ ان سے کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے ہلم. ہلم کا مطلب ہے کہ آنا, آپ آئیے, آپ آئیے, بس اس کا مطلب ہلما آئیے, برنگ فارورڈ یا کال آؤٹ. ہلما شہداکم, آپ آئیے کس کو لے کے؟ اپنے وٹنسز کو. شہداکم اپنے وٹنسز کو. سو برنگ فارورڈ یا کال آؤٹ ٹو یور وٹنسز الذین یشہدون, دوز ہو ٹیسٹیفائی. شہدہ یشہدو شہادتن یعنی جو گواہی دیں, اردو میں ہے. اور آپ کہہ دیجئے یا بلا لیجئے یا لے آئیے اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں. ان اللہ حرم ھذا, کہ وہ آ کے گواہی دے that اللہ forbade یا اللہ prohibited these. آپ اپنے گواہوں کو لے آئیے کہ وہ آ کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام کی ہیں, کہ اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں. فَإِن شَهِدُوا, then if they testify, اگر وہ گواہی دیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, then you do not testify with them. بس اگر یہ لوگ گواہی دے دو تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے, کیونکہ آپ کو پتہ یہ غلط گواہی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, وَلَا تَتَّبِعْ, and do not you follow the desires, أَهْوَاءَ الَّذِينَ, the desires of those كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, الَّذِينَ, those who كَذَّبُوا, who denied بِآيَاتِنَا, our signs. اور آپ مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بیسیکلی پورا کنٹینویشن اسی بات کے بارے میں. آپ دیکھیں ہر آیت ہم کو یہی بتا رہی ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, اب ایک اور بات ہے, وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, and those who do not believe in the hereafter, in the آخرہ, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, وہ کیا کرتے ہیں, and they with their رب, بِرَبِّهِمْ with their يَعْدِلُونَ, یعنی کہ وہ ان کے ساتھ ایکولز, برابر ٹھہراتے ہیں لوگوں کو. اب عین دال لام کے ڈیفرنٹ مطلب ہے. عادل یعدل, عدلون کا مطلب برابر ٹھہرانا, مطلب ایک تو یہ ہم کہتے ہیں عدل کرنا, جسٹس کرنا. یا دلون کا مطلب ہے کسی کو برابر ٹھہرانا, کسی کو اس شریک ٹھہرانا. تو اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ دوسروں کو, اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ان آئیڈولیٹرز کو آپ کنفرنٹ کیجیے, اور ان سے کہ اپنے وٹنسز کو لے کر آئیں. پہلے علم کے بارے میں تھا, اب خاص وٹنسز کے بارے میں, کہ ایسے گواہوں کو لے کر آئیں جو کہ یہ جو لیجسلیشن ہے اس کے بارے میں بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا. ان دا سیم وے جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا اسی آیت کے سورہ الانعام کے آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اپنے پروفٹ سے کہ
قل ای شیء اکبر، شہادت یہ بھی قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو یہ ہے کہ وہ کون ہے ایسا وٹنس، ان سے پوچھ لیجئے. اللہ از سب سے بڑا وٹنس، ہی از اے وٹنس بٹوین یو اینڈ می، بٹوین می اینڈ یو. یہ بہت ایک ڈیفائسو چیلنج ہے، یہ ڈیسائسو چیلنج ہے. اس سے کلیئر آئیڈیا پتہ چلتا ہے کہ ہر فارم آف شرک جو ہے نا، وہ جو اسلام اس سب کو منع کرتا ہے، اور دے آر آل آن دا سیم. کسی بھی طرح کا شرک کر لو، آپ کلیم کرو کہ یہ لیجسلیشن جو ہے یہ میں بنا سکتا ہوں، میں چینج کر سکتا ہوں، وہ بھی اسی شرک میں آ جاتا ہے. ہمیں یہی سکھایا گیا تھا شریعہ میں کہ جو اپنی مرضی سے جو لاز بناتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو عمل کرے نہیں کرے وہ بھی سب ہے، جو کفر کرتا ہے وہ بھی ہے، لیکن اپنی مرضی سے لاز بناتے ہیں وہ. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ لاز نہیں بنا سکتے، ہم ٹریفک لاز نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہم حرام کو حلال اور حرام کو حرام اور غلط ٹیسٹیمنیز بھی دیتے ہیں. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کیس میں ان کی جو شہادت ہے، ان کی جو گواہی وہ فالس ہے، تو آپ اس کو مت فالو کریں، آپ بالکل نہ کریں جو کچھ بھی، جب تک آپ کے پاس قرآن اور سنت سے ایویڈنس نہیں ہو. اور پھر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان لوگوں کے پیچھے بھی آپ مت ان کو فالو کریں جو ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور جو آخرت میں بلیو نہیں کرتے ہیں. اس کو دو طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ اس کا میننگ کہ اللہ ڈسکرائب کر رہا ہے ان کو کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ کی سائنس کو آیاتنا، اللہ کہتے ہیں نا آیاتنا، کذبوا بھی آیاتنا، اللہ کی سائنس کو جو ڈینائی کر رہے ہیں ان دا یونیورس. then the description is true also، کیونکہ یہ سب سائنس جو ہیں یہ سب اللہ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ these are all leading to him، کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر جا رہے ہیں، کہ he is the owner of the universe، he has the power، he alone has the power to do. اسی لیے جو کوئی یہ acknowledge نہیں کرتا ہے تو وہ ڈسبلیور بن جاتا ہے. اور دوسری میننگ اس کی یہ not believe in the قرآنک آیات، ایک تو آیات ہے سائنس اور ایک قرآنک آیات، یعنی اللہ کے ریولیشن پہ بھی جو بلیو نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے بہت کلیئر ہے ریولیشن. ٹھیک ہے اس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، لیکن جو محکمات ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اور جو متشابہات ہیں اس میں اگر ہم گھسیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تو لا تزغ، وہ جو زیغ ہے نا جس کے دلوں میں خرابی ہے، زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، وہ لوگ ہی متشابہات کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کی لاء کو امپلیمنٹ کرنا اور اللہ کی اتھارٹی کو سمجھ لینا، ہمیں اس پہ سبمٹ کرنا، یہی ہمارا بلیف ہے، ہمیں کرنا ہے. اور ان لوگوں کے فٹ سٹیپس میں نہیں چلنا ہے جو کہ آخرت میں بلیو نہیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب وہ آخرت میں بلیو نہیں کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبلٹی میں بھی نہیں بلیو کرتے ہیں. جب وہ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو نہیں کرتے ہیں تو وہ ہر الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں، فالس ڈیٹیز کو لے لیتے ہیں، اللہ کے برابر لے آتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر لے آتے ہیں اور لیجسلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو یہ بلیو کرتا ہے، میں اور آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے ملنا ہے، اللہ کی ربوبیہ کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کریں گے کہ ہم خود لیجسلیٹ کر سکیں. آخری چیز، what do we learn from this؟ we learn کہ we should not follow people blindly، بلائنڈ تقلید نہیں کرنی وداؤٹ کلیئر ایویڈنس. حرام اور حلال کلیئرلی مینشن ہے قرآن میں اور حدیثوں میں بھی. جو کچھ ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں یا جو بھی ہم ورڈ اٹر کرتے ہیں، صرف کھانا پینا نہیں ہے، بولنا بھی حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے. جو چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر. ہمیں ہمیشہ اللہ کا کانشیس رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ سے خوف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ڈرتے ہی رہیں، ہم اچھے کام کریں تو پھر ہمیں ڈر بھی نہیں، ہم تقویٰ ہوگا، کانشیس ہوگا. ایک ہے کانشیسنس، ایک ہے فیئر، دونوں تقویٰ کے صحیح انٹرپریٹیشنز ہیں. تو ہمیں جب تک کوئی ہمیں صحیح ایویڈنس نہ ملے ہمیں فالو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ایوری سنگل ڈے ریگولرلی کانسٹنٹلی چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اس میٹرز میں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بلیف صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے کلیم صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے ایکشن صحیح ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بلیفز کو بھی سیدھے رکھیں، اپنے ایکشنز کو بھی، اپنے ورڈز کو بھی سیدھے رکھیں. جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری ڈیلنگز، ہماری ٹرانزیکشن، سب کچھ اللہ کی مرضی کے برابر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوسچنز، بہت لمبا ہو گیا لیکن خیر ہے، کوسچنز 5 منٹ رکھ لیتے ہیں. چلے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سیدہ. میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جی. آپ اس کو کلیئر جواب مجھے پتا تو ہے لیکن پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں.
جی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خلافت یہودیوں سے لے کے مسلمانوں کو دے دی گئی ہے، لیکن اگر آج کل ہم دنیا کو دیکھیں تو نظر تو ایسے ہی آتا کہ سارا کچھ انہی لوگوں کے پاس ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں نا، مجھے اور نظر آپ کو کیا آ رہا ہے نظر آ آپ رہا ہے دیکھیں کہ نا، آپ دیکھیں. ہم لوگ اپنے اس کیریکٹر کو بھول چکے ہیں. شروع میں آپ کو یاد ہے جب ہم یہ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک سے لے کے دوسرے کو دیا؟ کب اللہ تعالیٰ کس کو اونچا کرتا ہے؟ جس کا کیریکٹر اسلامک کیریکٹر ہو. ہماری کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے کانڈکٹ سے، اپنے کیریکٹر سے بالکل پیچھے چلے گئے. یہ تو بات صحیح ہے، یہ بات تو میں آپ کی وجہ سے مانتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو کچھ، آپ صرف ایک ایگزامپل لے لیں، آپ صرف فلسطین کا ایگزامپل لے لیں. کتنے مسلمان ملک اٹھے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ آگے، اور کتنے لوگوں نے ہیلپ کی. سوائے ایک ایران کے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، اس کو بھی مار دیا گیا. تو ہم لوگ اب اس قابل نہیں ہے نا. جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور اونچا کرے گا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان اس حالت میں ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ بھی لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے صحیح کام کر رہے ہیں اور مسلمان ہو کے کر رہے ہیں. ہمیں ایک طرف نہیں دیکھنا، ہمیں دونوں طرف دیکھنا. ہر قسم کے لوگ دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے، اور دونوں کو الگ الگ، دونوں کی سزا، دونوں کی جزا اللہ دیکھ رہا ہے، دے گا. ہم وی شوڈ ناٹ بی امپریسڈ. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ امپریس نہیں ہونا ان لوگوں سے جن کو اس وقت حکومت ملی ہوئی ہے، جن کو آخرت تو نہیں ہے نا ان کے پاس. ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے؟ ناٹ دس دنیا، آخرت. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ آخرت مطلب آخر قیامت آنے سے پہلے مسلمانوں کے پاس سب کچھ آئے گا. میں سوچتی ہوں وہ دن کب آئے گا، کب ہم بدلیں گے، کب ہم قرآن و آپ سنت پہ مت عمل کریں گے. سوچیں سیدہ، آپ یہ مت سوچیں کب. یہ کب ہمیں کسی کو، آپ کو کوئی نہیں جواب، خانہ کعبہ کا امام بھی آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے کہ کب آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ کب آئے گی وہ گھڑی، کب آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے والا اور جواب دینے والا دونوں سے میں، مجھے بھی نہیں معلوم. آپ کو پتا ہے کہ اسرافیل جو ہے وہ سور لے کے، وہ ٹرمپٹ لے کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی نیچے نہیں کر رہے ہیں کہ کس وقت اللہ کا حکم آئے گا. وہ آج بھی آ سکتا ہے، وہ آج سے 100 سال بعد بھی آ سکتا نہیں، اس سے پہلے مسلمانوں کے ہے. پاس تو پہلے ہمیں کیا پتا کب پہلے ہوگا نا، وی ڈونٹ نو. اگر آپ کے پاس ڈیٹ مل جائے تو اس سے پہلے، اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کل مرنا ہے تو پھر آج آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اگر مجھے پتا چلے کہ میں نے اس کلاس کے بعد مر جانا ہے تو میں ایک دم سے توبہ کر لوں گی. لیکن وہ ہمیں نہیں معلوم نا، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ملا ہے. ہمارا جواب ہم نے دینا ہے. our conduct is ours, our accountability is ours. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کب ہوگا. یہ مت سوچا کریں، یہ سوچنے سے بالکل بیکار بات ہے. سوچیں ہی صحیح مت. بات ہے، صحیح بات ہے، صرف دل دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کوئی سوال پلیز؟ جی میرا ایک سوال ہے، لیکن میرا اس کے متعلق ہے، فنلینڈ کے متعلق ہے نفیسہ کہ اگر ہم وہاں جا سکتے ہیں، بھلے ہم اس میں نہ جائیں، فنلینڈ کے ساتھ نہ جائیں، بعد میں ہم کیا گریو یارڈ کو وزٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں بھی نا دو اوپینینس ہیں. جو سعودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اور عورت جو ہے وہ بالکل بھی نہ جائے. لیکن میں جس اوپینین کو فالو کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، قبر پہ دیکھا کہ وہ بین کر رہی تھی، ٹھیک ہے، رو رہی تھی زور زور سے، اور اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا تو سب کری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کرو، تو بین نہیں کرو. تو اس کو غصہ بھی آیا. یہ باہر بھی جب گئی قبرستان سے تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں جو ایک آدمی تھا، تو ان کا آپ کو پتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا کہ قبرستان مت جاؤ، اس کو یہ منع کیا کہ بین نہیں کرو. اچھا، اب جس اوپینین کو میں یہ فالو کرتی ہوں یہ ہے کہ یو کین گو، بٹ وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ آپ اپنا ریزن بتائیں، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. آپ کی ماں کا، آپ کے باپ کا قبر ہے، آپ کے رشتہ داروں کا. اگر آپ دور سے یہاں سے بھی دعا کرتے ہیں ان کو اتنا ہی ملے گا جو آپ وہاں جا کے کریں گے. قبر کو وزٹ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ آپ قبر کو اس لیے وزٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دس از یور اینڈ، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے اس گڑھے میں جانا ہے، اسی میں جانا ہے. ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں گے، اینڈ میں جا کے ہم نے اسی کے اندر دفن ہونا ہے. تو آپ کو اگر آپ کی موت یاد دلاتی ہے قبر کو دیکھنے سے تو آپ جائیں. باقی دعا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی یسٹرڈے ایسا ہوا تو فنلینڈ تھا تو اس میں یہی کسی نے کہا کہ اماں عائشہ گئی تھی اپنے بھائی کی اس پہ قبر پہ گئی تھی، اماں عائشہ گئی تھی ہماری. میں ڈھونڈ لوں گی. تو پھر مجھے یہ ہوا کہ
یہ دو ہے نا, میرا بھی دل نہیں نہیں چاہ میں نے رہا. آپ کو بتایا نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورت کو دیکھا اور نبی صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بین مت کرو, رونا دھونا مت کرو, عورت کا دل کمزور ہوتا ہے اور رونا دھونا. پھر قبر پہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قبرستان میں قرآن تو نہیں پڑھنا چاہیے, وہاں جا کے لوگ نفل بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے. سو وہ نہیں کرنا ہے. تو آپ اگر اچھا, نماز نہیں پڑھ سکتے نا قبرستان میں؟ اب جب کووڈ ہوا تھا دیٹ واز این ایکسیپشن, ٹھیک ہے, تب انہوں نے رکھا تھا کہ قبرستان میں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ بھئی اب کوئی جگہ نہیں ہے, کھلے میں پڑھنا پڑے گا, تو کچھ لوگ وہاں پر, سو دیٹ واز این ایکسیپشن, وہ جو اللہ میں آ جاتا ہے نا. لیکن ویسے قبرستان جانے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم جائیں گے بھی تو ہم کیا حاصل کریں گے, کیا ہم موت کو یاد کریں گے؟ پھر آپ جائیے, دیٹ از دا ریزن ٹو گو ٹو قبرستان. لیکن وہ جو لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر عورت جاتی ہے تو قبرستان میں وہ نعوذ باللہ ننگی نظر آتی ہے, وہ سب بیکار ہیں, وہ کوئی بھی سچ نہیں ہے اس میں. قبرستان جا سکتے ہیں لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جائیں. آپ ایک دفعہ چلی جائیں, آپ کی کسی کی ایک دفعہ چلے جائیں, اٹس اوکے, اٹس ناٹ حرام, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ حرام. اگر حرام ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی کہہ دیتے ہیں لیکن وہاں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے نا, کوئی بھی جگہ فرض میں نہیں ادا کر سکتے. حرام. وہ قبرستان ہے, ادھر نہیں کرنا, قرآن بھی نہیں پڑھنا ہے وہاں, تو جا کے صرف دعا اچھا, کرنا. صرف دعا کر سکتے, جزاک اللہ خیر. بھائی اور کوئی سوال پلیز پلیز, کوشچنز جو میاں کر لیں. مہناز کیسی ہو؟ السلام علیکم, ڈنٹ سی یو. میمونہ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I do have a question. اوکے بولو. کسی نے مجھے یہ کل ہی ہم لوگ یہ بات کرے تھے سلیم انکل کے, اس کے بعد کہ they were saying کہ قبرستان میں جب بری کرتے ہیں اس کے بعد somebody should be reading Quran as long as اتنی دیر تک جتنی دیر سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں, تو اس میں جب وہ اندر جو اس کو کوشچن آنسرز ہو رہی ہوتی ہے اس میں اس کو کوشچن آنسرز میں ایزی ہو جاتا ہے. That's not true then? Let me check because I don't think it's true, but let me check کیونکہ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دیتی ہوں نا. I will check. So they were saying either Surah Baqarah jitna long time, ya how long it takes for a camel to be slaughtered from the beginning to the end. Check. That's how. If somebody has the source, let me know. لیکن میں نے تھوڑے دن پہلے کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں تھا, مجھے یاد نہیں ابھی کون تھا. کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کو کوئی شیخ نہیں مل رہے تھے پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے مجھے کال کیا تھا. ہاں, ڈاکٹر نازلی نے مجھے کال کیا تھا کہ وہ ایسا دن تھا اور ایسا وقت تھا کہ کوئی بھی شیخ, جمعے کا دن تھا, تو کوئی بھی شیخ نہیں مل رہا تھا, سب کے خطبے تھے. تو انہوں نے مجھے کال کیا, چونکہ میرا بیٹا بھی شیخ ہے عمر, انہوں نے کہا کہ عمر سے کہیں کہ عمر اگر دعا پڑھ سکتا ہے. تو میں نے عمر سے کہا عمر is there any special دعا جو آپ کو پڑھنا ہے؟ کہتے نو there is no. تو وہ بھی شیخ اس نے مجھے جواب دیا کہ no there is no special دعا in the قبرستان, you go and you, جنازے کی نماز ہو گئی نا, that is the دعا. اس کے بعد آپ جنازے کو فالو کیا, اس کے بعد آپ نے جا کے دفن کر دیا, اور جو طریقہ ہے دفن اسلامک طریقے سے. تو I don't know if there is anything else. میں پوچھ لوں گی, عمر سے بھی پوچھ لوں گی اور دوسرے شیخوں سے بھی پوچھ لوں گی, and also search for it. دو Okay, thank کوشچن you. تھے, ایک نفیسہ کا تھا. نفیسہ آپ پلیز مجھے کوشچن دہرا دیجیے گا, میں بھول نہ جاؤں. میں ناز تم بھی اما عائشہ گئی تھی اپنے بھائی کی. مجھے بھیج دینا, کیونکہ پھر میں اتنے لوگوں کے اوروں کے بھی آتے رہتے ہیں نا فون پہ ہماری کلاس کے علاوہ, کہ پھر مجھے یاد نہیں رہتا کس نے کیا پوچھا تھا. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ ہاں, مہناز جو کہہ رہی ہے نا, اس پہ میں نے بھی یہی سنا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور ان کو دفنا دیا جائے تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ جو ہیں وہاں پر بیٹھے رہیں تقریباً 1-2 گھنٹے تک, ذکر کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں, کیونکہ جب وہ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں. میں نے بھی یہی چیز سنی ہے. بشرا کا مائک کھلا ہے, میرا خیال ہے بشرا نوز دی آنسر. بشرا اس کا بھی ہے کہ وہ میں نے جب امی کی میری ہوئی ڈیتھ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں پڑھنا ہے وہاں بیٹھ کے, ان کی صرف مغفرت کے لیے بار بار دعا کرنا ہے, اللہم اجرہو اللہم اغفرہو. میں وہ ڈھونڈ رہی تھی بک میں سے, اور یہ حصن المسلم میں ہے. اچھا, تو یہ بک بھی میں لے گئی تھی اور بس یہی ہم لوگوں نے ان کے لیے پڑھا. لیکن میرے کچھ بھائی وغیرہ نے سورہ یاسین بھی پڑھی کہ نہیں ہم تو آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے. تو ہاں, ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک وہیں بیٹھے ٹھیک تھے. ہے, میں انشاءاللہ پتہ کروں گی, کیونکہ میں کبھی قبرستان کسی بھی قبرستان میں کسی بھی میں نے اس کو فالو نہیں کیا ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ میم اس معاملے میں میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی جی رخشندہ. اصل میں دیکھیے, میں نے وہی والی بات ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو, میں نے جس میں میم کو بھی بتایا, نسرین کو بھی, کہ میں جو ہوں نا, میں کنورٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, فرام کسی اور اس سے نا, کسی اور سے, جی.
تو میں تو جو بھی چیز بات ہوتی ہے نا، یعنی میری جو کنورژن جو ہوئی اور میں نے جو سب کچھ کیا، وہ اس کی بیس صرف ایک تھی، اور وہ ہے کہ دلیل. مجھے کوئی دلیل دے دینا اگر، بالکل، اس کے اوپر میں کھڑی ہو جاتی ہوں. اور اوتھینٹک دلیل ہو، قرآن دلیل ہو، سے ہو. ہاں اوتھینٹک دلیل ہو، یا قرآن سے ہو اور یا اوتھینٹک حدیث ہو. ہوں. تو کوئی بھی سنی سنائی تو کسی بات پر میں اگر میں یقین کرتی تو میں کبھی بھی چینج نہ ہوتی. نہیں، میں لیکن ہر انشاءاللہ ہاں میں ضرور یہ پتہ کروں گی. اٹس ان حسن المسلم جو کتاب ہے نا، جو اوتھینٹک دعا مسلم میں دعا ہوگی دعا مغفرت، ہے. کیا اس میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ پورا لکھا ہوا ہے کہ وہی میں ڈھونڈ رہی ہوں، مگر اس وقت پتہ نہیں کیوں میں نہیں ڈھونڈ لوں گی. میرے سامنے فون پڑا ہے، ابھی ہم نے جو دعا پڑھی تھی اسی سے پڑھی تھی. حسن المسلم فون نہیں ہے، اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ وہاں فیملی رہے کہ نہ رہے، اور دعا پڑھے، اور 1-2 گھنٹے کا جو ہے، اور سورہ بقرہ کا جو ہے، اور سب یہ سب چیزیں میں دیکھ لوں گی. فیونرل پہ پہلے میں نے پورا کلاس بھی ایک لیا تھا، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا. ابھی دوبارہ سے سب میں کنفرم کروں گی. میری بھی عادت ہے کہ جو میں پرانی کلاس لیتی ہوں اس کو دوبارہ سے سب چیزوں کو ریوائز کرتی ہوں، if I come to know کہ وہ اس میں کوئی بھی غلطی تھی. اب جیسے میں نے آدھی بات کر دی تھی، اور وہ عبد المطلب کے بارے میں تو نگار نے جب مجھے ٹیکسٹ کیا تو پھر میں نے اسی وقت جا کے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے پورا بولنا چاہیے تھا کہ وہ ون آف دا سنس جن کو وہ کرنے والے تھے، لاٹ عبداللہ کا نکلا، تو عبداللہ سے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد تھے. چلے پھر انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. تھرسڈے کو کلاس میں نہیں لوں گی ابھی تھوڑے عرصہ، اور مجھے آپ تھرسڈے میری بخشائش کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹیوزڈے کو ملیں گے، اور پھر کوشش کریں گے دوبارہ ہم ٹیوزڈے تھرسڈے کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. وإياكم.